بسم اللہ الرحمن الرحیم. So yesterday class 8 unit number 6 and my name is ندیم اقبال عباسی. اس سے پہلے کہ اپنا ٹاپک شروع کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بندہ 100 دفعہ دیکھے تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر 100 دفعہ دیکھے تو اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، کہ 100 دفعہ دیکھے 100 حج کرنے کا ثواب. تو بچوں یہ جو نعمت ہے نا، یہ زندگی میں انسان کو ایک دفعہ ملتی، بار بار ملتی نہیں. تو جتنی یہ ماں باپ جیسی ہستیاں ان کی قدر کریں اور ان کی جتنی خدمت ہو سکتی ہے وہ کریں اور اللہ سے کیا ہے انعام حاصل کریں. اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ٹاپک از سروس انڈسٹری. سروس انڈسٹری انوالوز دا پروویژن آف سروس ٹو بزنسز. آپ نے شروع میں جو ٹاپک پڑھا تھا انڈسٹری کا، اس کے اندر 3 ٹاپک آپ نے پڑھی تھی ٹائپ آف انڈسٹری کے اندر. ایک کیا پڑھی تھی؟ پرائمری انڈسٹری، چیزیں را مٹیریل کلیکٹ کرنا. سیکنڈری انڈسٹری میں ان چیزوں سے کیا بنانا، کوئی نئی چیز بنا لینا. اور ٹرسٹری انڈسٹری کے اندر جس کو سروس انڈسٹری بھی کہتے ہیں، یہ کیا کرتی ہے؟ ان دو جو انڈسٹری کے لیول ہیں پرائمری اور سیکنڈری، ان کو اچھی طرح کام کرنے میں کیا مدد دیتی ہے. اس کو سروس انڈسٹری بھی کرتے ہیں. انوالو دا پروویژن آف سروس، کیا کرتے ہیں؟ یہ سروس مہیا کرتی ہے انڈسٹری کے لیے. کسی بھی صورت میں سروس ہو سکتی ہے، آگے ایکسپلین کیا جائے گا، اس کو تفصیل سے بات ہوگی انشاءاللہ. آبجیکٹو ٹو لک ایٹ دا امپورٹنٹ آف سروس انڈسٹریز. اس کی کیا امپورٹنس ہیں اور کیوں دنیا بھر میں زیادہ اس کو ویٹیج دی جا رہی ہے سروس انڈسٹری کی، یہ بات آپ نے یہاں سے اس لیکچر کے اندر آپ نے گین کرنی ہے. امپورٹنس کیا ہے اور کیوں یہ ترقی کر رہی ہے سروس انڈسٹری دنیا میں زیادہ. سروس انڈسٹری بیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ خدمت مختلف شعبوں کے اندر. ہاں، سب سے پہلے کیا؟ لا انفورسمنٹ، لیگل پروفیشنز. سروس انڈسٹریز آفٹر دا پرائمری انڈسٹری، آپ کے بک میں 58 پیج پہ، آفٹر دا پرائمری انڈسٹری اینڈ مائننگ، مینوفیکچرنگ، ٹریڈنگ اینڈ کامرس come what we call service industries. These does not actually produce goods. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کیا ہے کوئی چیز پروڈیوس نہیں کرتے، but in one way or another they allow all the other industries to function. ساری دوسری انڈسٹری کو کیا ہے کام کرنے میں مدد دیتے ہیں. and allow اور سوسائٹی ٹو رن اسموتھلی، اور سوسائٹی کو مدد کرتے ہیں احسن طریقے سے، عمدہ طریقے سے چلنے کے اندر. among the service industries are the legal profession, law enforcement. ان میں کیا ہے؟ لا انفورسمنٹ، لیگل پروفیشن، ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن، ایجوکیشن، ہیلتھ سروسز، ٹورزم، ہاسپٹیلٹی، کیٹرنگ اینڈ انٹرٹینمنٹ، ایون ہوم میکنگ. دا ورک آف ہاؤس وائف اینڈ مدر از اے سروس انڈسٹری. جو آپ کی امی گھر میں کام کرتی ہے نا، وہاں تک جتنے کام ہیں وہ کس میں آتے ہیں؟ سروس انڈسٹری کے اندر. کچھ چیز بنا نہیں رہی، کیا کر رہے ہیں؟ اینڈ الاؤ اے سوسائٹی ٹو رن اسموتھلی. ایک معاشرے کو احسن طریقے سے چلنے میں کیا کر رہے ہیں؟ مدد کر رہے ہیں. کلیئر؟
سب سے پہلے کیا لا انفورسمنٹ لیگل پروفیشن اینڈ دیئر امپورٹنس کیا ہے, کیوں قائم کیا جاتا ہے اس پروفیشن کو. لا انفورسمنٹ اینڈ دا لیگل پروفیشن آر ایسینشیل فار اے سویلائز سوسائٹی. ایک سویلائز سوسائٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. دا گورنمنٹ میکس لا which it thinks facilitate a peaceful, profitable and just society. گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ قانون بناتی ہے. کس لیے بناتی ہے قانون؟ کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, پیس لانے کے لیے, لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور معاشرے میں انصاف قائم کرنے کے لیے گورنمنٹ قانون بناتی ہے. And anyone who breaks these laws had to be dealt with. اگر وہ کوئی کام بندہ غلط کرتا ہے, قانون کو توڑتا ہے, گورنمنٹ نے قانون بنا دیا, سپوز ایک قانون بن گیا, ٹریفک کا سگنل ہے, اس کو نہیں کراس کرنا. جب کراس کرو گے سگنل توڑو گے تو کیا ہوگا؟ آگے سے آنے والے کی جان لوگے, اپنی جان بھی چلی جائے گی آپ کی. کیا کرتا ہے؟ if someone, anyone who breaks these laws has to be dealt with and punished by society. اس کو کیا دی جاتی ہے؟ سزا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, پولیس والے آپ کے سامنے روزانہ کا مشاہدہ ہوتا ہے, جو قانون توڑے گا کسی بھی زمانے میں توڑے گا. ٹریفک کا رول ہو گیا, عام بندے کی جان لے لی, کسی کو گالی دے دی, کسی کو پتھر مار دیا, کسی کی جائیداد دبا لی, کسی ذریعے سے دوسروں کے رائٹ کو کیا کیا, اس کے حق کو چھینا اور اپنے حق سے زیادہ لے لیا, کسی طرح معاشرے کو نقصان پہنچایا, تو ایسے لوگوں کو کیا کرتی ہے پولیس پکڑتی ہے اور اس کو کیا کیا جاتا ہے, اس کو سزا دینے کے لیے اس کو بند کر دیا جاتا ہے تھانے میں یا جیل میں. دا لا انفورسمنٹ انویسٹیگیٹس رانگ ڈوئنگ اینڈ اریسٹ if possible the people responsible. تو کیا کرے, اسے قانون توڑا, اس کو کیا کرتے ہیں؟ پکڑتے ہیں, اس کو اریسٹ کرتے ہیں اور عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں. دا لیگل پروفیشنز. اب یہ جو لیگل پروفیشن ہے, اب اگلی بات کیا ہو گیا آپ کی ججز کی, آپ کی عدالتوں کی, جو سارا سسٹم ہے, لا کا سسٹم ہے. دا لیگل پروفیشن از دیئر ٹو انشور دیز پیپل have justice and are not wrongly punished. اور یہ جو آگے آپ کا جسٹس کا نظام, عدالتوں کا نظام, یہ کس لیے ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ کسی بندے کو صحیح پکڑا گیا یا غلط پکڑا گیا ہے, کسی کو غلط سزا نہ ہو, ہر ایک کے ساتھ کیا انصاف ہو. صرف پولیس کی شہادت کافی نہیں, اس کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے. سپوز ایک عدالت نے فیصلہ دے دیا, لوور کورٹ نے فیصلہ اس کے خلاف دے دیا, آپ کی جو ضلع میں عدالت نے فیصلہ دے دیا اس کے اگینسٹ کسی سزا, تو وہ کیا, اس کو پھر موقع دیا گیا, آپ کیا جو اب ہائی کورٹ میں چلے جاؤ, لوور کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں چلے جاؤ, بڑی کورٹ کے اندر. ہائی کورٹ ہر صوبے میں, پاکستان میں کتنے صوبے, جتنے صوبے, ہر صوبے میں ایک ہائی کورٹ, صوبے کی سب سے بڑی عدالت. اب ہائی کورٹ میں باقاعدہ اس کا کیا مقدمہ سنا جائے گا, پوری بات سنی جائے گی, کیا کہتے ہو, کیا غلطی ہوئی تیرے خلاف, کیا سزا نہیں, غلط ہوئی تجھے, کیوں غلط ہوئی, اس کے پوری کیا اس کے دلائل سنے جائیں گے, پوری بحث ہوگی. اگر اس کی سزا پھر بھی وہی برقرار رہتی ہے کہ تجھے پھر سزا ٹھیک ہوئی ہے, تو پھر بھی ایک موقع ہے, تو کہاں جائے گا, سپریم کورٹ کے پاس. اب سپریم کورٹ دوبارہ اس کی پوری بات سنے گی, اس کے کیس کو پڑھا جائے گا, اسٹڈی کیا جائے گا, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہوگا, آخری فیصلہ ہوگا. تو پورا ایک بندے کو کیا موقع دیا جاتا ہے کہ کسی کو کیا ہے غلط سزا نہ ہو. اب قانون بنانے نے قانون بنا دیا, اب کیا کیا, کسی نے قانون بریک کیا, اس کو کیا پولیس نے اریسٹ کیا اور کہاں پیش کر دیا جا کے عدالت میں. اب عدالت کس کام کے لیے, کہ یہ دیکھے کسی کو غلط سزا نہ ہو. تو لا انفورسمنٹ لیگل پروفیشن کیا ہیں, یہ سروس انڈسٹری میں ایک عام فیکٹر ہے
جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. اکثر تو یہ سمجھا جاتا ہے، پتہ یہ نظر آتا ہے کہ پولیس والے ہوتے ہیں کیا لوگوں کو سزائیں دینے کے لیے. یہ اگر لا انفورسمنٹ والے اگر نہ ہوں نا تو ہر بندہ کیا مائٹ از رائٹ کا رواج ہو جائے، ہر بندہ دوسرے کے حقوق چھینے. تو سیاہ معاشرے کو سموتھ طریقے سے چلانے کے لیے نا یہ انڈسٹری، سروس انڈسٹری کا یہ شعبہ لا انفورسمنٹ اور لیگل پروفیشن بہت ضروری ہے. کلیئر؟ ان کے بغیر کیا ہوگا، مائٹ از رائٹ کا رواج ہوئے گا، جس کی لاٹھی اس کی بہن، جو طاقتور ہوگا وہ کیا دوسروں سے چھین کے کھائے گا. تو پھر غریب آدمی کے لیے یا ایسے آدمی کے لیے جو کمزور ہے ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے. اوکے، دین ایجوکیشن امپورٹینس. تعلیم کیوں ضروری ہے، کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ، اور پڑھائی کیوں ضروری ہے. سسٹم میں اگر آپ میں سے کوشچن وائی ایجوکیشن از اسینشیل، بٹ امپورٹنس آف ایجوکیشن، تو کیا آنسر دیں گے آپ اس کا. Modern society is so complex that people must be literate to cope. آج کا معاشرہ کیا ہے نا بہت کمپلیکس پیچیدہ معاشرہ. اس کو سمجھنے کے لیے یا سروائیو کرنے کے لیے آدمی کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے. Most of the best jobs depends not on physical labor and strength as they did in the agrarian economy. جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ کیا آدمی اپنی محنت سے کیا ہل چلا رہا ہے اور کام کر رہا ہے ایگریکلچر کے اندر، لیکن وہ بہت پہلے کی بات ہے. آپ کا زمانہ صرف وہ نہیں ہے کہ آپ فزیکلی فٹ ہو، آپ لیبر کر لو، مزدوری کر لو، بعد کام ختم ہو جائے گا. But on literacy and knowledge of often very complex activities and issues. Many jobs depends on analyzing a whole mass of data and working out a logical solution. Even the humblest job still benefit from education. آج تو چھوٹی چھوٹی جابس، بڑی جاب جو بھی ہیں وہ ساری کی ساری کیا کرتی ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں ایجوکیشن کے اوپر. آپ نے کمپیوٹر چلانا ہے، آپ نے موبائل چلانا ہے، آپ نے کسی کو پیغام دینا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی کام ماڈرن سوسائٹی میں ہمیں کرنا ہے، ایجوکیشن ضروری ہے. ایجوکیشن نہیں ہوگی تو بندہ کیا ہے ترقی کی تھوڑا بہت پیچھے رہ جائے گا. Remember that education empower people by making them aware of their rights. ایجوکیشن کیا کرتی ہے، لوگوں کو اپنے حقوق سے آگاہ رکھتی ہے کہ آپ کے رائٹس کون سے ہیں. یہ نہیں کہ ہر کام میں اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی ہو گیا، جتنی کسی نے سزا کسی کو دے اللہ کی مرضی، نہیں نہیں نہیں. ایجوکیشن ہوگی تو بندہ پوچھے گا کیوں. آپ اس کو پتہ چلے میرے سوشل رائٹس کون سے ہیں، اکنامک رائٹس کون سے ہیں، میرے پولیٹیکل رائٹس کون سے ہیں، ریلیجیس رائٹس کون سے ہیں. اگر ایجوکیشن ہوگی تو اس کو اپنے رائٹس کی سمجھ آئے گی. اینڈ ناٹ جسٹ اباؤٹ واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ دیم. یہ نہیں کہ بندہ صرف جانتا اس کے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے، دیکھ لیا سن لیا یہ پتہ چل گیا آگے پیچھے کے بارے میں، لیکن اپنے رائٹس کے بارے میں آگاہی آپ کو کب ہوگی، جب آپ ایجوکیٹ ہوں گے. تو انفارمیشن کین بی ہیڈ فرام ٹی وی اینڈ ریڈیو. ایک بندہ تو ٹی وی اور ریڈیو سے بھی انفارمیشن کیا وہ سن سکتا ہے، بٹ بینگ ایبل ٹو ریڈ اینڈ رائٹ مینس بینگ ایبل ٹو کیپ ریکارڈ. آپ کسی چیز کا ریکارڈ رکھ سکتے ہو اپنے پاس لکھ کر. پلان فار ون سیلف اینڈ ون فیملی. پلاننگ کر سکتے ہو کسی چیز کے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں. اینڈ لیڈ اے بیٹر لائف. اور ایک آپ زیادہ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہوگی تو. اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ کیا ترقی کی دوڑ میں کیا ہے بہت پیچھے رہ جائیں گے. دنیا بھر کے ممالک کیا کرتے ہیں، ایجوکیشن پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا جو جی ڈی پی کا ہے نا وہ زیادہ اس پہ ایجوکیشن ہیلتھ پہ خرچ ہو، سروس انڈسٹری پہ خرچ. سروس انڈسٹری کے ذریعے میں ایجوکیشن ہر ٹاپ پرائرٹیز ہوتی ہیں جن ممالک کو ترقی کرنی ہوتی ہے. تو پاکستان کی بیڈ لک ہے، جی ڈی پی کا بہت تھوڑا خرچ ہوتا ہے ایجوکیشن کے اوپر اور ہیلتھ کے اوپر. لیکن وہ جو ممالک ہیں
اب یورپ کی بات کر لیں، امریکہ کی بات کر لیں، میں جی ڈی پی کا بہت بڑا جو حصہ ہوتا ہے وہ ان کی ایجوکیشن ہیلتھ پہ خرچ ہوتا ہے. اور ڈیولپنگ کنٹری، اب وہ جیسے پاکستان ہے، ڈیولپنگ کنٹری نیڈ اے اسٹرانگ ایجوکیشنل بیس. بہت ضروری ہے ایسے ملک کے لیے جو ابھی ترقی کر رہے ہیں کہ اسٹرانگ ایجوکیشنل بیس ہو ان کے پاس. if it is to cope successfully in the world، اگر انہیں دنیا میں مقابلہ کرنا ہے آگے بڑھنے کے لیے تو ایک اسٹرانگ ایجوکیشنل بیس ہونا ان کے لیے بہت ضروری ہے. ادروائز اٹس پیپل will limited to doing low skill low paid jobs. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر وہ پڑھیں گے لکھیں گے نہیں تو ان کے لوگوں کو کیا ملیں گی؟ لو اسکل کی لو پیڈ کی جاب ملے گی. پھر اسٹینڈرڈ آف لائف کیا ہوگا؟ لوگوں کا گرے گا. اچھا کھانا، اچھی گاڑی اور ایسے اپنے انٹرٹینمنٹ میں اچھا خرچ کرنا اور اپنی ذات پہ زیادہ خرچ کرنا وہ ان کے بس میں نہیں رہے گا. ہینڈ ٹو ماؤتھ کیا وہ گزارا کریں گے. پھر آلسو لائف از مچ مور کمپلیکس in a developing country where the ability to read in an industrial world is essential. How to operate equipment، وہ ممالک جو انڈسٹریل ممالک ہے جب ترقی کرنے ہیں آپ نے کیسے اکوپمنٹ کو انڈسٹری میں چلانا ہے. جیسے وہ بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو مشینیں آتی ہیں انڈسٹری میں کام ہو رہا تھا، انسٹرکشن وغیرہ ساتھ لکھی ہوتی ہیں جو کیسے آپریٹ کرنا ہے کیسے نہیں کرنا. یعنی بھوپال میں انڈیا میں ایک دفعہ ابھی بک میں آگے آئے گا، آپ جو پڑھو گے نیکسٹ 1-2 چیپٹر کے بعد یہ آ رہی ہے، تفصیل آ رہی ہے اس کو. بھوپال میں کیا تھا، انہوں نے ایک فیکٹری کام کی تھی انڈیا کے اندر. اب اس فیکٹری کے اندر جتنے جو انسٹرکشن لکھی تھی وہ انگلش میں لکھی تھی کہ کیسے کیسے اکوپمنٹ کا خیال رکھنا ہے، کیسے یہاں کام کرنا ہے. اب وہ انڈیا میں کام کرنے والے جتنے لوگ تھے وہ ان پڑھ تھے. اب وہ کیا ہے، ان سے وہ لکھی ہوئی جو جتنی انسٹرکشن تھی نا وہ ان کو سمجھتے، ان کو سمجھ نہیں تھی ان کی یہ کیا لکھا ہوا ہے. نتیجہ کیا ہوا تھا بھوپال میں، پھر وہ جو فیکٹری امریکیوں نے لگائی ہوئی تھی اس میں وہ کوئی دھماکہ لیکیج ہوئی، دھماکہ ہوا اور اس میں سینکڑوں ہزاروں بندے متاثر ہوئے تھے، مرے تھے بہت زیادہ. تو ایسینشیل بہت ضروری ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اکوپمنٹ کو جاننا اس میں ہے کیا. اوبے دا انسٹرکشن کی کیا کرنا، اوبے کرنا. ریڈ ڈائریکشن فار اسٹارٹ، اور کیا کرنا، کیسے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے، کیسے اس پہ فائدہ اٹھانا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ایجوکیشن کے بغیر ممکن نہیں ہے. انڈسٹری آپ نے ترقی کرنی ہے، ملک کو کیا کرنا ہے، ترقی کی دوڑ میں آگے لے کے جانا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے. ایوری باڈی شوڈ بی ریڈ اینڈ رائٹ. ہر ایک کو لکھنا پڑھنا آنا چاہیے اگر دنیا میں آپ نے کمپیٹ کرنا ہے، اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. تو کلیئر. لٹریسی ایجوکیشن پاکستان میں لٹریچر ایجوکیشن کا ریٹ کیا ہے، اس پر کیسے زور دیا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے. پیج نمبر ہے بیٹا اس کا 37 پیج ہے ایٹلس کا. اگر آپ دیکھیے گا اس کو ضرور چیک کریے گا کہ پاکستان میں یہ 98 کے جو فگر لکھے ہوئے ہیں نا، اس وقت جو آپ کی مردم شماری ہوتی سینسس ہوتی 1998 کے، اس کے مطابق ہے نا کہ ٹوٹل پاپولیشن پاکستان کی اس میں کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں. 28.5% میل اور فیمیل کیا 15.3. ٹوٹل آپ کا کیا 98 میں تھا 43.9%. آپ کہتے ہیں آلموسٹ 60% کے پاکستان کے چلا گیا. لیکن دنیا میں بیشتر ممالک جو ہیں ان کا کتنا ہے 99% اور 100%. 1% وہ ہیں جو کیا ہے معذور ہیں، ذہنی معذور ہیں، لکھ پڑھ نہیں سکتے، وہ 1% میں رکھ دیتے ہیں. پوری دنیا میں آلموسٹ کتنا ہے جو ترقی یافتہ ملک ہے جو آگے بڑھے ہیں ان کا 100% ہے. اور ہمارا کیا ہے 47 پاکستان قائم ہوا اور اب تک کتنا آلموسٹ مشکل سے کہ 98 میں کتنا تھا، ابھی 43.9% ہے. اب کہا جاتا ہے آلموسٹ 60% ہے. واللہ عالم 60% پورا ہے بھی یا نہیں. اور 98 میں 56.1% جو کہ ہے وہ الٹریٹ تھے، پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. اور اس میں ہماری کیا ہے جو ہماری فیمیل ہے نا، فیمیل وہ زیادہ کیا ہے وہ ان پڑھ ہے. اور خصوصاً گاؤں کے اندر
फीमेल ज़्यादा अनपढ़ है ना, और जो ये देखिएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल पाकिस्तान में कितने हैं? 1,67,000। और टोटल नंबर ऑफ मिडिल स्कूल पाकिस्तान में कितने हैं? 46,000। और टोटल नंबर ऑफ हाई स्कूल कितने हैं? 32,000। और टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी कितनी है? 164। पूरे मुल्क में टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी कितनी है? 164। और जापान में अगर देख लेना, जापान में ऑलमोस्ट 5,000 यूनिवर्सिटी हैं। ऐसे अमेरिका में यूनिवर्सिटियाँ बहुत ज़्यादा, और यूके में, ब्राज़ील में, इंडिया में देख लें। और हमारे मोस्टली लोग क्या आते हैं, हायर एजुकेशन के लिए कहाँ जाते हैं? बाहर के मुल्कों के अंदर जाते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, जिन्होंने तरक्की के दौर में आगे बढ़ना होता है, वो क्या है, मोस्टली यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल या इदारे कायम करते हैं। और बाहर के मुल्कों के अंदर क्या होता है, यूरोप में और दूसरे मुल्कों में एजुकेशन फ्री है। हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर क्या होता है, किताबें फ्री दी जाती हैं, फीस नहीं होती। हाँ, लेकिन वहाँ पे लाजमी तालीम है, और क्या है, वहाँ पे लाजमी तालीम और फ्री तालीम है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और जीडीपी का ज़्यादा किस पे लगता है? एजुकेशन के वहाँ पे लगता है। क्लियर? सर्वेंट इंडस्ट्री में क्या हुआ, एक आपका हुआ एजुकेशन, और एक आपका क्या हो गया, लीगल प्रोफेशन एंड लॉ इन्फोर्समेंट। और वेरी नेक्स्ट बेटा आपकी हेल्थ सर्विस इन पाकिस्तान। फिर हेल्थ, ये भी क्या है, सर्विस इंडस्ट्री का एक पार्ट है। इसकी पोजीशन क्या है? एड्रेस में देखिएगा बेटा, पेज नंबर है आपका 38 नंबर पेज पे देखिएगा, और आपको नज़र आएगा ये ग्राफ के अंदर। देखिएगा साइड पे जो बना हुआ, इसमें के नंबर हॉस्पिटल, और इसमें बेसिक हेल्थ यूनिट और डिस्पेंसरीज, और पॉपुलेशन पर बेड। पॉपुलेशन पर बेड कितनी पाकिस्तान में 2017 की बात कर रहे हैं, 2017 की बात कर रहे हैं। हाँ, उसमें कितनी है जी? 1800 नंबर ऑफ पॉपुलेशन पर बेड। पॉपुलेशन पर बेड, एक बेड के लिए कितने उम्मीदवार हैं? 1800। कितने? 1800। देख लीजिएगा कब सबको पारी मिलेगी। फिर नंबर ऑफ हॉस्पिटल देखिएगा बेटा, ये खैबर पख्तूनख्वा में हॉस्पिटल कम है। फिर पंजाब में देखें हॉस्पिटल कम है, हॉस्पिटल ज़्यादा हैं लेकिन डॉक्टर नर्सेज कम हैं। ऐसे सिंध में हॉस्पिटल और डॉक्टर्स, और बलूचिस्तान में ये आपके सामने है बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है कि इसमें क्या हॉस्पिटल और डॉक्टर्स, हॉस्पिटल भी कम है और डॉक्टर्स भी कम है। ठीक है। और पाकिस्तान में मोस्टली जो हेल्थ केयर की सहूलतें हैं वो कहाँ पे? पंजाब में, और फिर कहाँ पे हैं? सिंध में। इसको तफसीली मेरा सारी तफसील से चार्ट लिखा हुआ 38 पेज के अंदर, इसके ऊपर आप इसको चेक करिएगा, बहुत से नई बातें इसके सामने आ जाती हैं इसके अंदर। ठीक है। और वेरी नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर क्या है बेटा? पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में 42%, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में 42% लोग इन्वॉल्व, इंडस्ट्री में 21%, और सर्विस में कितने? 37%। और थाईलैंड में एग्रीकल्चर में 43, इंडस्ट्री में 20 और सर्विस में 37। और यूनाइटेड स्टेट में देखिएगा एग्रीकल्चर टोटल 2% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, और इंडस्ट्री में 21, पाकिस्तान में 21 और यूनाइटेड स्टेट में 21, और सर्विस इंडस्ट्री के अंदर यूनाइटेड स्टेट में 77% लोग इन्वॉल्व हैं। ये जितनी है ना आपकी यूरोपियन कंट्री या यूएस अमेरिका, ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री बहुत आगे है बेटा, बहुत आगे है। लोगों को सारी बुनियादी सहूलतें ज़िंदगी की उनकी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और जर्मनी में देख लीजिए, यूरोप में एग्रीकल्चर में 2%, इंडस्ट्री 30 और सर्विस इंडस्ट्री में 68%। क्लियर।
اور سروس انڈسٹری کیا ہے، پوری دنیا میں سروس انڈسٹری کیا ہے، ترقی کر رہی ہے. ہر گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ وہ اپنی عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دے، ان کی کیا ہے سروس کو پرووائڈ کرے، فیسیلیٹیٹ کرے ہر لحاظ سے. تو پاکستان کیا ہے اس زمرے میں پیچھے ہے. یہ جتنے اعلیٰ ترقی پذیر ممالک ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، یہ زمرے میں پیچھے ہیں سروس انڈسٹری کے اندر. یہ اسٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے، 2 ملک ٹوٹلی ہے، یہ بتا دیا پاکستان تھائی لینڈ کی مثال بتا دی، باقی سب کی تو سمجھ لو آلموسٹ سب کی ایسے ملتی جلتی ہے مثال یہ، ٹھیک ہے. لیکن وہ جو ڈیولپ کنٹری ہیں وہاں پہ کیا ہے سروس انڈسٹری کیا ہے بہت آگے ہے. ٹھیک، تو سروس انڈسٹری کیا کرتی ہے، وہ سروسز پرووائڈ کرتی ہے، وہ چیز بناتے نہیں ہیں. کیا پرووائڈ کرتے ہیں، سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اور یہاں پہ کوشچن ہے بیٹا، رائٹ دا آنسر آف کوشچن نمبر 1. کوشچن نمبر 1 کا آپ نے کیا لکھنا ہے، آنسر لکھنا ہے بیٹا. اور کوشچن نمبر 1 کیا ہے، واٹ از امپورٹنٹ آف لا انفورسمنٹ اینڈ لیگل پروفیشن ایز سروس انڈسٹری. لا انفورسمنٹ اینڈ لیگل پروفیشن کی کیا اہمیت ہے سروس انڈسٹری کے اندر. ٹھیک ہے، لا انفورسمنٹ کیا کرتی ہے، قانون توڑنے والے کو کیا کرتی ہے، وہ پکڑتی ہے اور کیا کرتی ہے، وہ سزا دیتی ہے. ٹھیک ہے، اور لیگل پروفیشن کیا کرتے ہیں، ہاں لیگل پروفیشن کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ کرتے ہیں کسی کو غلط سزا نہ ہو جائے. کلیئر، یہ آپ نے کوشچن کا آنسر لکھنا ہے بیٹا. اور یہ اسٹرکچر ہے سروس کا، دنیا بھر میں کیا سروس انڈسٹری ترقی کر رہی ہے، آگے سے آگے بڑھ رہی ہے. اور یہ آپ نے کیا کرنا ہے، 37 38 آپ نے پیج کے اوپر آپ نے ضرور لکھنا ہے. آپ نے یہ ایٹلس کے اوپر یہ جو بنا ہوا ہے آپ نے تفصیل کی ضرور دیکھنی ہے، آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. لٹریسی ایجوکیشن ہوگی تو ملک ترقی کرے گا، ہم ترقی کے دور میں آگے بڑھیں گے، دنیا کمپلیٹ کریں گے. ایجوکیشن نہیں ہوگی تو ہم کیا ہوگی، لو پیڈ جاب ملیں گی، اور نتیجہ کیا نکلے گا، اسٹینڈرڈ آف لائف لوگوں کا کیا ہے گرے گا. کلیئر، ایجوکیشن ایسینشیل ہے ایک ملک کی پروگریس کے لیے. کلیئر. اور لیگل پروفیشن میں کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو کیا ہے غلط سزا نہ ہو جائے. لا انفورسمنٹ والے وہ کیا کرتے ہیں، جس نے کیا غلط کام کیا اس کو پکڑ کے کیا ہے عدالت میں پیش کرتے ہیں، اس کو جیل بھیجتے ہیں. کلیئر. اور سروس انڈسٹری اس میں کیا ہو گیا، بہت سارے کام انوالو میں آپ کے لیگل پروفیشن، کمیونیکیشن بھی آ گیا، اور ٹورزم بھی ہے، ہاسپٹلٹی بھی ہے، کیٹرنگ بھی ہے، اور ایون آپ کے جو والدہ صاحب کام کرتی ہیں گھر میں وہ بھی اسی زمرے میں شامل ہے. کلیئر. چھوٹا سا ٹاپک تھا، جنرل سی باتیں تھیں، وہ میرے خیال میں یہ باتیں آپ کو خود پتہ ہونی چاہیے، 8 کے بچوں کو اس انفارمیشن ہونی چاہیے. تو کوشچن کیا ہو گیا، رائٹ آنسر آف کوشچن نمبر 1، اس کا آپ نے کیا آنسر لکھنا ہے. کوئی بھی کوشچن اگر ہوا اس زمرے میں تو میں انتظار کروں گا آپ کے کوشچن کا، ضرور پوچھیے گا میرے سے کوشچن. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، احسن الجزا. اللہ آپ کو خوش رکھے. اس دعا کے ساتھ اجازت کہ may your shadow never be less. جزاک اللہ. السلام علیکم.